بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلاج فی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب سینیٹر ہیں۔ آج سپہر کو میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی ووٹنگ نہیں ہے، ابھی سینٹ میں اس کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی ترمیم کو، قانون کو منظور کرنے کے لیے جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، آفیشیل پروسیس ہوتا ہے، ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہوا۔ فیصل واڈا کا کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور وہ مبارکباد دے رہے ہیں اس ترمیم پر، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ کسی عمران خان کے ڈر سے منظور نہیں کروا رہے، بھاڑ میں جائے عمران خان، ایسے عمران خان کئی دیکھے۔ ان کی باتوں کا لبے لباب یہ تھا۔ میں ان کے کانفیڈنس کو لے کے یقین کریں بڑا حیران ہوا کہ حکومت کے پاس یا جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے پاس ابھی پورے ووٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فیصل واڈا صاحب جس طرح مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تو میں یہ کہنے پر ایز اے پاکستانی مجھے کوئی شرم نہیں کہ مجھے اس چیز کا، اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اس ترمیم کو تمام سیاسی جماعتیں سپورٹ کریں گی، تمام سیاسی جماعتیں، یعنی بہتی گنگا میں ہر کوئی اپنا ہاتھ دھوئے گا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جے یو آئی فیس سے احمد خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، یعنی باقاعدہ ووٹ دیا، حتیٰ کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اسے منظور نہیں کرتے، ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے، ہمیں اس کی پوری ترمیم پر اعتراض ہے، مگر انہوں نے اپنا ایک کھلاڑی، اپنا ایک جانثار، اپنا ایک سپورٹر، اپنا ایک سینیٹر پیش کیا کہ جا بچہ اس ترمیم کو ووٹ ڈال۔ ٹھیک ہے، جے یو ایف نے اپنا کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پی ٹی آئی ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہے، خان نے اس وقت ان کے لیے جتنی مشکلات جھیلی ہیں، یا خان صاحب جیل میں ہیں، وہ سب کے علم میں ہے، یا خان جس بھی نظریے پہ کھڑا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، کچھ لوگ کہیں گے غلط ہے، کچھ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ بات اور ہے، لیکن خان ایک نظریاتی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پی ٹی آئی والوں سے مخاطب ہوں، آج پھر پی ٹی آئی کا جو سینیٹر ہے سیف اللہ ابرو، اس نے جا کے ووٹ ڈال دیا۔ میں آج آپ کو ایک گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں، حقیقت کہہ سکتا ہوں، اگر اس ووٹ کے لیے، اگر اس ترمیم کے پاسج کے لیے سینٹ میں یہ تو 2 ووٹ ڈلے ہیں نا، ایک جے یو آئی فے سے ڈلا ہے اور ایک پی ٹی آئی سے ڈلا ہے، حضور والا 15-20 سینیٹر بھی ریکوائر ہوتے تو پی ٹی آئی سے بھی، جے یو آئی فے سے بھی سب نے ووٹ ڈال دینا تھا۔ دس از دی بیسک ریزن کہ پاکستان میں سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے قائد اور اپنے منشور سے نہیں کمیٹڈ، وہ پاکستانی عوام سے کیا کمیٹڈ ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ کیا کھڑی ہوں گی۔ میں اس ترمیم کے حق میں 1101 دلیل دے سکتا ہوں، اس کی مخالفت میں 1101 دلیل دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں حق میں مخالفت میں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمیشہ مظلومیت، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم عوام کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، ہمیں موقع نہیں دیا جاتا۔ جب یہ ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر بن جاتے ہیں، جتنی بھی اہم ترامیم ہے، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت پسند ترامیم نہیں ہے، اس سے جمہوریت کمزور ہوگی، اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی، حضور والا خود جا کے وہاں ووٹ ڈالتے ہیں، تو ادھر اب بندہ کیا کرے۔ باقی اگر آپ نے آج ہمارے بہت سارے یوٹیوبر کہہ دیں گے کہ یہ زیادتی ہو گئی، لیکن خان پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، خان پھر بھی آج اپنے نظریے پہ کھڑا ہے، بہت سارے یوٹیوبر آج اپنا چورن بیچیں گے، مگر میں آج آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، کوئی بھی لیڈر، کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ایسے کارکنانی، ایسی سیاسی جماعت نہیں بنا سکا جو اپنے لیڈر کے ساتھ منوان کھڑے ہو جائیں۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بندہ توڑ لیا جاتا ہے، یا خود اپنی سروسز پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سروسز پیش ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی بھی ناکامی ہے کہ ان کے ایک سینیٹر نے، تاریخ یہ لکھے گی، دیکھیں اب آپ یہ کہہ دیجئے اس کو توڑا گیا، اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس پر اداروں کا پریشر تھا، اس پر نون کا پریشر تھا، میم کا تھا، بلال کا تھا، اس کا تھا، یہ اور بحث ہے۔ بھائی وہ سینیٹر تھا نا، اگر اسے سیاست میں آنے کا شوق ہے، وہ کہتے ہیں نا اگر سمندر میں سفر کرنے کا شوق ہو نا تو تیرنا بھی آنا چاہیے، جگرا بھی ہونا چاہیے۔ اگر اسے سینیٹر بننے کا شوق تھا،
اگر اسے خان کے نظریے پہ چلنے کا شوق تھا یا احمد خان کو مولانا فضل الرحمان کے نظریے پہ چلنے کا شوق تھا تو پھر وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ سب کچھ نا مکمکا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مکمکا ہے۔ ترمیم ہو گئی، اللہ کرے اس ترمیم سے کچھ اچھا ہو جائے۔ اللہ، میں دیکھیں جی ایک بات کرتا ہوں، میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرا عام آدمی تکلیف میں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے حکمرانوں کو۔ اس ترمیم کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں عام آدمی کے لیے کچھ کریں، جس کی بیسک نیڈز ہی وہ میٹ نہیں کر پا رہا۔ 45% لوگ جہاں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، اس کے علاوہ ہماری لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، کبھی ہم نے سوچا ان کے کیا حالات ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ عام آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی اکثریت 18-20 کروڑ کس طرح پاکستان میں اپنے فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کرتی ہے، اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرتی ہے؟ یہ الفاظ گھسے پٹے ہیں کہ عام آدمی پٹ گیا، عام آدمی مر گیا، عام آدمی کے پاس کھانے پینے کو نہیں، لیکن سوچیے گا ایک لمحے یہ الفاظ ریالٹی بیسڈ ہے۔ ان کے لیے کب آواز اٹھائی جائے گی؟ عام آدمی کو کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سیاستدان ہمیشہ سے اپنی سروسز دیں گے، ان کی جب ضرورت ہوگی یہ تیار ہیں۔ ہاں، خان اپنے نظریے پہ کھڑا ہے، اس نے تو یہ بھی کہا کہ مر جاؤں گا جیل میں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک ضدی ہے، دلیر ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ دو، لیکن اس کی سیاسی جو جماعت ہے نا، یا باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ دے آر آلویز ریڈی، دے آر آلویز، میری بھی لمیٹیشن ہے نا کچھ، میں اس لیے ایک حد سے زیادہ کسی جگہ پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بس ٹھیک ہے، ہو گئی بھائی، اب اللہ کرے پاکستان کا کچھ بھلا ہو جائے، میرے غریب عوام کا کچھ بھلا ہو جائے، میری یوتھ کا بھلا ہو جائے، ان بیٹیوں کا بھلا ہو جائے جو شادی کی عمروں کو ہے لیکن ان کے والدین کے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں۔ میں آج آپ کو ایک مثال دینے لگوں بڑی، اور بات ختم کرنے لگوں۔ مجھے ایک بندے نے کہا بلال، میری 6 بہنیں ہیں بلال بھائی، ادھر لاہور میں باغوان پورہ ہے، باغوان پورہ بازار، وہاں آرٹیفیشل جولری کی دکان پہ وہ لڑکا ملازم ہے۔ اس نے کہا بلال بھائی میری 6 بہنیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں نا 700-800 روپیہ ڈیلی نہ کما لیتا ہوں، ایوریج میری یہ بنتی، میں دیہڑی پہ اس دکان پہ ہوں، کیونکہ اب تو دکاندار بھی ملازم نہیں رکھتے، اچھے دن آتے ہیں، اب سردیاں آ رہی ہیں نا، سیزن آ گیا ہے، تو اب وہ رکھ لیں گے لڑکے، ٹھیک ہے۔ جب مندے ہوتے ہیں تو وہ کاروبار ویسے ہی آپ کے سامنے جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں تو نکال دیتے ہیں۔ جن کے پاس 10 دکان ملازم تھے، اگر میرے کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، انہوں نے 4 رکھ لی ہیں، 2 رکھ لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلال بھی میں جب 500-700 روپے گھر لے کے جاتا ہوں نا، میں اوپر نہیں جاتا، میں ڈیوری ہے نا، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بہنوں کی شادی نہیں کر پا رہا تو میں ان کو فیس نہیں کر پا رہا۔ یہ بات سوچیے گا میری، اور بہت درست ہے۔ کہتے ہیں میں نیچے مانوں پیسے پھڑانا تے تھلے دوستاں نال گپا شپا مارنا، کہتا میں کوئی نشہ نہیں کرتا، میں کچھ غلط نہیں کرتا، لیکن اتنے جاؤں گا میں پریشان ہو جاؤں گا، میرا دل کرے گا میں تو چھال مار دوں۔ اللہ کرے پاکستان کے عام آدمی کے لیے بھی کوئی حالات بہتر ہوں۔ اللہ اپنے بیبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو لسانیہ پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے